السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں ہم جنت کے نظاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں جنت کی سرزمین اور وہاں کی مٹی اور وہاں کی دن رات اور وہاں کی روشنیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنت کے محلات اور وہاں کے بالا خانوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم سامعین، جنت ایک ایسی پرسکون اور ایسی حسین جگہ ہے جس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جو جہنم کے مستحق ہو گئے ایک ایسے بندے کو لے آئیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہوگی۔ کبھی کوئی ناگواری اس کو پیش نہیں آئی، ہمیشہ چین اور سکون کی اور نعمتوں کی اور لذتوں کی زندگی اس نے دنیا میں گزارا ہوگا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، گویا کہ جہنم کی صرف اس کو بھاپ لگائی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے ابن آدم بتا، کیا آج تک تو نے کوئی راحت کا دن دیکھا ہے، کوئی سکون کا لمحہ کبھی تیری زندگی میں گزرا ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اے پروردگار، آج تک میں نے کوئی سکون کا لمحہ نہیں دیکھا، آج تک میں نے کسی طرح کی کوئی لذت کو نہیں چکھا۔ گویا کہ جہنم کے صرف ایک جھلک سے اور اس کی ایک بھاپ سے وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ تو اس قدر سنگین ہوگی جہنم۔ اور اسی طریقے سے جن حضرات کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لے آئیں گے جس نے زندگی میں سب سے زیادہ پرمشقت زندگی گزاری ہوگی۔ کبھی اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا، فقر و فاقے کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا اور جنت کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا، گویا کہ جنت کی صرف ایک جھلک اس کو دکھلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے ابن آدم بتا، کیا تو نے آج تک کوئی مشکل کا لمحہ دیکھا ہے، آج تک کسی مصیبت سے تیرا سامنا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار، آج تک میں نے کوئی مشکل نہیں دیکھی، کوئی پریشانی کا لمحہ میری زندگی میں نہیں گزرا۔ یعنی جنت کے ان حسین نظاروں کو دیکھ کر وہ دنیا کی ساری تکالیف، ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کس قدر حسین ہے۔ بہرکیف اصل موضوع پر آتے ہوئے میں جنت کے محلات کا تذکرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومن کا ایک گھر ہوگا جو کہ ایک موتی کا گھر ہوگا، یعنی ایک ہی موتی ہوگی۔ میں ہاتھ سے اشارہ بتا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی موتی کی طرح چھوٹی ہوگی یا اتنی بڑی ہوگی، بلکہ بہت بڑی موتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے گلوب سے بھی زیادہ بڑی موتی ہوگی۔ بہرکیف اس موتی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 محلات ہوں گے، اور وہ محل بھی ایسے ہوں گے کہ دنیا کے عالی شان محلات سے اس کو کمپیر نہیں کر سکتے۔ یعنی یہاں کا وائٹ ہاؤس ہو یا کسی بھی بادشاہ کا شاہی محل ہو، وہ جنت کے ادنا محل کے سامنے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ایسے عالی شان 40,000 وہاں پر محلات ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کے بیچ میں ایک درخت ہوگا جو تیار شدہ کپڑوں کے جوڑوں کو اگائے گا، گویا کہ ریڈی میڈ جنت کے ڈریس وہاں پر اس درخت سے جو ہونا اگتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں سے، یعنی اپنی شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے سے اشارہ کر کے بتایا کہ جنتی اس درخت سے
ایک ہی مرتبہ میں بسہولت اس طرح کر کے 70 جوڑے ایک ساتھ وہاں سے لے گا اور اپنے زیب تن کرے گا اور پہن لے گا۔ اور فرمایا کہ ان جوڑوں پر، جنت کے ان جوڑوں پر موتی لگے ہوئے ہوں گے اور زبرجد کے ہیرے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرکیف یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایک سے زائد لباس پہنتا ہے، یعنی 2-3 شرٹ اس نے پہن لیے اور 2-3 پینٹ وہ پہن لیتا ہے، ایک تو اس میں اس کو دقت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اور ایسا پہننے والوں کو لوگ بھی دیوانہ کہتے ہیں، اور اس طرح پہننے سے اس کے حسن میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ وہ برا نظر آئے گا۔ لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت کے لباس جس قدر زیادہ تعداد میں جنتی پہنے گا اسی قدر اس کا حسن زیادہ ہوگا، اور وہ لباس بھی ایسے لطیف ہوں گے کہ 70 کے 70 لباس ایک ساتھ وہ پہنے گا لیکن کوئی اس کو دشواری نہیں ہوگی، کوئی اس کو مشکل نہیں ہوگی، ان جوڑوں کا اس پر بوجھ بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے جنت کا لباس اگر کوئی ایک سے زائد پہنتا ہے تو جو لباس اندر پہنا ہے اوپر اس کے اوپر اور ایک لباس پہنتا ہے تو نیچے والے لباس کی جو خوبیاں ہیں وہ چھپ جاتی ہیں، لیکن یہ چونکہ جنت کا لباس ہے اور جتنا پہنیں گے اتنا زیادہ خوبصورتی اس کو حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ 70 جو لباس ہے، 70 جو جوڑے ہیں، ہر جوڑے کی الگ الگ خصوصیت ہوگی اور وہ ایک وقت ان سارے جوڑوں کی خوبصورتی نکھر کر آئے گی۔ تو کس قدر جنتی ان لباسوں کو زیب تن کر کے حسین لگے گا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک محل کا یہ تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور محل کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے قصر الفرح، یعنی خوشی کا محل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک قبہ ہے، قبہ یعنی گنبد ہے۔ یہ گنبد بھی دنیا کی گنبد کی طرح نہیں ہوگا، جیسے کہ پہلی حدیث میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موتی اس دنیا کے گولے سے زیادہ بڑا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ قبہ بھی دنیا سے بڑا ہو، یا دنیا سے 180 گنا بڑا جو سیارہ ہے جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے اس سے بھی بڑا یہ قبہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف فرمایا کہ ایک قبہ ہوگا، اس قبے کا نام ہوگا فردوس۔ پھر اس قبے کے اندر ایک گھر ہوگا، اس گھر کا نام ہے دار الکرامہ، یعنی بڑے رتبے والا گھر۔ اور اس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل النعیم، یعنی نعمتوں کا پہاڑ۔ اور اس پہاڑ پر ایک محل ہے، اس محل کا نام ہے قصر الفرح، یعنی خوشیوں کا محل۔ تو اس خوشیوں کے محل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محل کے 12,000 دروازے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 12,000 دروازے، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی جو مسافت اور دوری ہوگی وہ فرمایا کہ 500 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی، یعنی 500 سال سفر کر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے 12,000 دروازے ہیں، تو پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم اور کس قدر جو ہے نا بڑا محل ہوگا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محل کے دروازے نہیں کھلتے مگر عالم کے قلم کے چلنے کی آواز سے، یعنی جب عالم دین کا کوئی مسئلہ لکھتا ہے، دین کو کوئی بات لکھتا ہے تو اس کے قلم کی آواز سے گویا کہ عالم کے اکرام میں یہ دروازے کھلتے ہیں۔ یا دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مجاہد کے اس ڈول کی آواز سے یہ دروازے کھلتے ہیں جو ڈول دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بجائے جاتے ہیں۔ تو عالم کے قلم کے چلنے کی آواز سے اور مجاہد کے ڈھول کی آواز سے ہی یہ دروازے کھلتے ہیں، ان دونوں کے اکرام میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر یہ کہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کے قلم کے چلنے کی آواز مجاہد کے ڈھول کے آواز سے 70 گنا زیادہ فضیلت
اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس سے علم کی مزید فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم اور اہل علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے، اور کہا قل رب زدنی علما، اے نبی جی آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ تو علم میں اضافہ فرمانے کی دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ علم کے فضیلت میں کیسی کیسی عظیم الشان روایتیں اور آیتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور محل ہے، بلکہ 9 محلات ہے جو جنتیوں کو ملیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر جنتی کو 9 محلات اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک محل چاندی کا ہوگا جس کے کنکرے جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور ایک محل سونے کا ہوگا اور اس کے کنکرے چاندی کے ہوں گے۔ پھر ایک محل لولو آج کل کیا کہتے ہیں عرب کے اندر بھی اور خود ہمارے ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر بھی مشہور شاپنگ مال ہے لولو۔ تو عام لوگوں کو لولو کا مطلب معلوم نہیں رہتا، تو لولو کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ تو فرمایا کہ ایک محل ایسا ہے جو لولو یعنی موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کے جو کنکرے ہیں وہ یاقوت کے ہیں، اور ایک محل ایسا ہے جو یاقوت کا بنا ہوا ہے اور اس کے کنکرے موتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک محل زبرجد کا بنا ہوا ہے جو کہ قیمتی پتھر، خوبصورت پتھر ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، تو اس کا محل بنا ہوا ہوگا اور اس کے کنکرے یاقوت کے ہوں گے، اور یاقوت کا ایک محل ایسا ہوگا کہ اس کے کنکرے زبرجد کے ہوں گے۔ یہ تو 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک محل اس قدر روشن اور تابناک ہوگا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پائیں گی، یعنی آنکھیں اس سے خیرہ ہو جائیں گی۔ جس طرح چمکتے ہوئے سورج کو ایک ساتھ ایک دم سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو جس طرح آنکھیں اس کے چمک جاتی ہیں، تو اس طرح اس محل کی روشنی جو ہے وہ تابناک ہوگی۔ اور ایک محل فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں تو اس کو دیکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھے گی۔ اور آخری محل اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محل ان 9 محلات میں سے ایسا ہوگا جو عرش کے رنگ کا ہوگا۔ اب اللہ جانے کہ عرش کیسا ہے اور عرش کا رنگ کس قدر حسین اور جمیل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا کہ عرش جس رنگ کا ہے اس رنگ کا ایک محل ہوگا ان 9 محلات میں سے۔ تو یہ ہے جنت کے محلات کا تذکرہ۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے جو محل ہے وہ سرخ یعنی لال سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندرونی حصے سبز زبرجد یعنی ہرے رنگ کے زبرجد کے جو ہیرے ہیں ان سے اندر کا حصہ ان کا بنا ہوا ہے، اور ان کے جو گنبد ہے وہ یاقوت کے ہے، اور وہاں کے جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے محلات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محلات کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے ہر طرح کے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ میں آراستہ فرمائے۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بالشت بھر جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، پھر اس زمین میں بڑے بڑے جنگلات ہیں اور بڑے بڑے صحرا ہے، ریگستان ہیں، پھر اس میں سے کم جگہ آبادیاں ہیں۔ ان آبادیوں میں سے اگر کسی کو ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ بنایا جاتا ہے تو وہ کس قدر جو ہے نا اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے کا یہ مالک ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک بالشت بھر جگہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ تو جو بالش بھر جگہ کی یہ قیمت ہے، آج کل ہم جانتے ہیں کہ زمین کی قیمت دنیا میں کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر کہیں سڑک پر
یعنی کسی بھی روڈ سے لگی ہوئی زمین ہے وہ بھی شہر کے باہر تو بھی 1 کروڑ روپے ایکڑ جو ہے نا یہ قیمت ہے، جس کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جنت کے ان محلات کے سامنے یہ ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو داخل فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔